خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک گفٹ بھی ہے اور یہ اللہ کی طرف سے ایک انفارمیشن چینل ہے. تو یہ خواب جو ہوتا ہے اٹس کالڈ ایک ڈفرینٹ ورلڈ ہے. خواب کی دنیا ایک ڈفرینٹ ورلڈ ہے جس کو ایکسٹرا ٹیریسٹریل لائف بھی بول سکتے یا اس کو اسپرچل ورلڈ بھی بول سکتے. تو وہاں پر ہمارا جو بدن ہے, ہمارا جو جسم ہے, یہ تو زمین پر پڑا رہتا ہے, سوتا ہے, لیکن اس کے اندر جو روح ہوتی ہے اور جو کیفیت ہوتی ہے اس کے اندر, اس کا جو ٹریول ان دا اسپیس اور اس کا جو ایکٹیویٹیز ان دا اسپیس ہوتا ہے, دنیا میں ہوتا ہے, وہ اس کے لیے نہ ٹائم, نہ اس کے لیے نہ اسپیس, نہ اس کے لیے کوئی جگہ کا مطلب کہ ڈسٹینس کا اس کا کوئی اعتبار نہیں. مدراس میں سو لے کوئی تمہیں, لیکن تمہیں دیکھتے کہ خواب میں تمہیں لنڈن میں ہی یا امریکہ میں ہی یا دبئی میں ہی, کئی ایسی جگہ مکے میں ہے, کبھی مدینے میں ہے, تو اٹ ڈپینڈس. سو اس میں دیر از نو ریسٹرکشن آف دا ڈسٹینس. سملرلی ٹائم بھی وہاں نہیں ہے, دیر از نو ٹائم, دیر از نو ڈسٹینس, اور دیر از نو سچ کائنڈ آف تھنگ ابسٹریکشنز آف دا ہاؤس, اور کیا بولتے ہو تمہیں کمرے کے اندر جانا ہے تو دیوار اینی ویئر تمہیں جا سکتے. مطلب کہ وہ ورلڈ ویسی ورلڈ ہے, اسپرچل ورلڈ, جہاں پہ یور اسپرٹ ٹریولس ان اسپیس. تو اس میں بہت سارے انفارمیشن, بہت سارے اس کے راز ہیں. میں زیادہ نہیں بتا سکتا کیونکہ مجھے I cannot give you all secrets. Some of the things which are useful to you only will be revealed inshallah. اب جنرلی کلاسیفائی کرتے ہیں خوابوں کو, 3 طریقے پر خواب کلاسیفائی کرتے ہیں. نمبر 1, یہ ایک سچا خواب. وہ خواب جو تم رات میں دیکھے اس کو دن میں فوراً ویسا ہی ہوتا ہے, جیسا دیکھے خواب میں ویسا ہوتا, اس کو بولتے ہیں سچا خواب یا روح صادقہ بولتے. اور یہ روح صادقہ عام لوگوں کو نہیں پڑتا, یہ نبیوں کو, صدیقین کو, صالحین بندوں کو پڑتا ہے. نارمل لوگوں کو یہ نہیں پڑتا. سیکنڈ خواب, یہ خواب ایسا ہوتا ہے, مثالی خواب بولتے ہیں اس کو, سملیرٹی ہوتا ہے, اس میں ایک کوریلیشن شپ ہوتا ہے. اٹ وونٹ بی ڈائریکٹ, تم جو دکھتا وہ نہیں دکھتا, اس میں اس کا کو ایک نمونہ بتایا جاتا, اس کو بولتے تعبیر کن خواب. کیا بولتے, کون سی somebody is noting down? اوکے, تعبیر کن خواب. پہلا خواب ہے سچا خواب, دوسرا خواب ہے تعبیر کن خواب. پہلے خواب کے لیے تعبیر کی کوئی ضرورت نہیں, جیسا دیکھے ویسا ہوتا. میں انشاءاللہ اس کا ڈیٹیل بولوں گا بعد میں, کہ پہلے خواب کی کلاس بھی کر لیتا ہوں. تو سیکنڈ جو خواب ہے اسے بولتے ہیں تعبیر کن خواب, جس کو تعبیر کی ضرورت پڑتی. مطلب جو تمہیں خواب میں دیکھے وہ ریالٹی نہیں تھا, سمجھے نہیں. فار ایگزامپل تمہیں خواب میں یہ دیکھے کہ تمہیں سانپ کو مار رہے ہیں, تو اس کا تم سانپ مارے ایسا نہیں ہے, اس کا ریالٹی الگ ہے, اس کا میننگ الگ ہے. تو اسے میننگ جاننے کو بولتے تعبیر بولتے. وہ تعبیر کون بولتے, بولتے اللہ کے نیک بندے جن کو اللہ تعالیٰ علم دیتا ہے, وہ خوابوں کی تعبیر بولنے میں مہارت رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو غیب کا علم دیتا ہے. تو یہ تعبیر کن خواب ہوتے ہیں, اور یہ سم ٹائم بڑے خطرناک بھی ہوتے ہیں. مطلب کہ تم اگر اس کو دوسرے طریقے سے تعبیر دے دیں گے تو ویسا ہی ہو جاتا ہے. تو اس واسطے we should be very careful, very very careful. اچھا, تھرڈ ٹائپ آف خواب اس کو بولتے ہیں اضغاث احلام, برے خواب, خیالی خواب, بیکار کے خواب. اس کا کوئی میننگ نہیں ہوتا, اور یہ خواب جو ہوتے ہیں یہ شیطان کی طرف سے اور نفس کی طرف سے آتے ہیں, اور اس کو برے خواب یا ناپاک خواب, اور اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہمارے باڈی پر, لیکن سائیکالوجیکلی ذرا افیکٹ ہوتا ہے یا دماغ پر اس کا اثر پڑتا ہے, کیونکہ شیطان اور نفس کے حملہ ہے. تو اس وجہ سے اس خواب کے لیے ہم کو اللہ کی پناہ مانگنا پڑتا ہے. اب میں ڈیٹیل ایک خواب کا بولنے کو جاتا ہوں. نمبر پہلا کون سا خواب بولا,
Please tell me. सच्चा ख्वाब. MashaAllah. So you are following. Okay. So सच्चा ख्वाब इसको बोलते हैं रुया सादिका, अरबी में बोलते हैं सच्चा ख्वाब, सच दिखाने वाला ख्वाब. इसकी जो मिसालें हैं कुरान में भी मौजूद हैं. हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ख्वाब देखे कि आप अपने ख्वाब में बच्चे को ज़बा कर रहे हैं, तो आप फौरन ख्वाब में उठ जाते और समझते कि ये कोई और ख्वाब है. वहां से आवाज भी आती है, इब्राहिम अपने बेटे को ज़बा करो. आप उसको दूसरे तरीके से मीनिंग लेके बकरे या गाय या ऊंट काट देते, कुर्बानी करते. सेकेंड डे भी असर पड़ता, थर्ड डे भी असर पड़ता. तब आप थर्ड डे जब सेम ख्वाब पड़ता तो आप समझ जाते कि ये ख्वाब अल्लाह की तरफ हुक्म है मुझे, तो मुझे करना है. तो वैसा वो इंसिडेंट जो कुर्बानी का इंसिडेंट हुआ, मैं डिटेल में इंशाल्लाह बात बताऊंगा. तो उसका जो हुआ बिल्कुल वैसा ही हुआ. बच्चे को ले गए और कुर्बानी करे, बाद में अल्लाह की तरफ से दुआ आया, वो और एक बात. लेकिन आप उसको कर दिए, जो ख्वाब में दिखा, he has done the same thing. तो अल्लाह की तरफ से आवाज आई, कद सद्दक़्त रुया या इब्राहिम, इब्राहिम तुमने ख्वाब को सच कर दिया. मतलब ख्वाब में जो देखा था उसको बिल्कुल सच कर दिया. तो इसको बोलते हैं रुया सादिका. इसी तरह सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ख्वाब देखा. ख्वाब देखा, ने ख्वाब देखा कि आप मक्के में दाखिल हुए. सूरह फतह की आयत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में दाखिल हो रहे हैं अपने साथियों के साथ, सहाबा कराम के साथ, और सरों को मुंडा रहे. तो आपने वो ख्वाब की ताबीर ऐसा दी कि हम इंशाअल्लाह मक्का फतह करेंगे, और वाकई ऐसा ही हुआ. सहाबा कराम के साथ आप मक्के में दाखिल हुए और मक्के को फतह करें. तो जो देखे थे सरकार दो वसल्लम वो सच हुआ. ये रुआ ये सादिका है. तो ये ख्वाब मोस्टली अल्लाह के नबियों को, सालिहीन बंदों को, सिद्दीकीन बंदों को अल्लाह ताला इशारतन फ्यूचर के एक्टिविटी बता देता है. तुम्हें फ्यूचर में क्या होगा पहले ही इंफॉर्मेशन देता अल्लाह. तो ये उनकी लेवल की ख्वाब है, बिकॉज उनके दिल बिल्कुल पाक होते हैं और उनके कल्ब आईने की तरह होते हैं. जो अल्लाह के लौह में होता है वो वैसे ही उनके सीने पर पड़ता है. तो ये ख्वाब का एक बेहतरीन टाइप है जो इंसिडेंट की पहले से इंफॉर्मेशन दे देता है. अच्छा, दूसरा ख्वाब जो है ताबीर कुल ख्वाब, ये सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे क्या बोलते हैं इसको, बड़ा डेंजरस भी है समटाइम्स. ये क्या ख्वाब होते हैं कि बंदों को अल्लाह ताला वार्निंग के तौर पर इशारतन सम इंडिकेशन भेज देता है. फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है जो बुरे काम करता है, उसको इशारतन अल्लाह ताला एक इंसिडेंट बताएगा ख्वाब में. तो वो अगर वो कहीं सही जाके किसी आदमी से जो ताबीर जानता है उनके पास पूछेगा, तो उनको उसकी ताबीर बोलेंगे और उसको रोकेंगे कि ऐसा नहीं करना, तेरे को ये तो ऐसा काम कर रहा है, इस वास्ते तुम उसको ख्वाब में बताएगा तो उसे मत ऐसा मत कर. समझे? अब इसका एग्जाम्पल लेना है तो जनरल मोमिन मुसलमानों को पड़ता है ख्वाब, या हम सबको पड़ता है वो ख्वाब. फॉर एग्जाम्पल, फर्ज करो हम नमाज चूक रहे हैं, नमाज को छोड़ रहे हैं, या नमाज कज़ा कर रहे हैं, नमाज में ये कर रहे हैं, कोताही कर रहे हैं, तो फौरन ख्वाब में हमें देखेंगे कोई बड़ा एक्सीडेंट हुए सा या कोई नुकसान हुए जैसा देखेंगे, या हम पर कुछ परेशानी आ गई ऐसा देखेंगे. समझे? तो इसका जो ताबीर है वो आपको ताबीर देखने वाले या करेक्ट बोलने वाले के मजाक बोलेंगे तो वो पूछेंगे क्या तुम्हें नमाजा बराबर पढ़ते नहीं क्या, या कभी गलती कर रहे हैं क्या. तो उनको पहचान लेते, हाँ इसका मामला इसको बताया गया. तो अगर बंदा बोल दिया हाँ मुझे मैं जरा नमाज छोड़ दिया था, हाँ मैं खजा, हाँ तो इसकी वाणी तुझे ख्वाब में मिली है बात, तो ऐसा कर. समझे? इसी तरह अगर कोई ख्वाब में ये देखे कि उसके घर में चोर घुस के आ गए, चोर घुस के आ गए और उसको उसका जो सामान है सब उठा रहे हैं, लूट रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि रियल लाइफ में उसको
ایسے ایسے حادثات آئیں گے جس سے اس کا نقصان ہوگا، اس کا نقصان ہوگا اور اس کا مال اور اس کا یہ ضائع ہوگا. تو ایسے ایک بہت سارے ایگزامپل دے سکتا ہوں میں، لیکن ابھی نہیں دے سکتا. اس میں ایک ڈینجرس بات کیا ہے بولے تو، یہ خواب کی تعبیر جب صحیح دیں گے تو صحیح ہو جاتا، غلط دیں گے تو غلط ہو جاتا. تو اس کے واسطے ایسے خوابوں کو تم کیا کرنا، موسٹلی ہم کو ایسے خواب آتے ہیں، تو ایسے خوابوں کو کسی کو نہیں بتانے کا، سمجھے. یہ خوابوں کو کیا کرنا، اپنے پاس رکھ لے کے جو صحیح جاننے والے عالم ہیں یا تم نے اچھا تمہارے سے بہت ان کا تعلق ہے، تو ایسے لوگوں کو آپ خواب بول دو تو وہ تم کو کریکٹ بول دیں گے کہ ایسا کرو ایسا کرو، سمجھے نہیں. تو ایسے لوگوں کو تو آپ اپنے خواب بولنا چاہیے. جنرلی نہ اپنے رشتہ داروں کو بھی نہیں بولنا، کسی قریبی آدمی کو بھی نہیں بولنا ویسے خواب ہوتے ہیں. کیونکہ اگر وہ خدا نہ خواستہ اگر منہ سے بول دیے نہیں ایسا ہوگا بولے تو ایسا ہو جاتا ہوں. تو اس کے واسطے ویری ویری ڈینجرس ہے. یہ خواب کو تمہیں بہت کیئرفلی ہینڈل کرنا پڑتا ہے، سمجھے نہیں. میں میرے خیال سے پہلے بھی تم لوگوں کو ایگزامپل دیا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا. تو if you want me to repeat کرو. جی جی. Are you remember؟ نہیں جو بولتے بھول جاتے، ہمارے اتنا اچھا بھول جاتے چیزیں. کیا کرنا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بار کیا ہوا، ایک عورت خواب دیکھی کہ اس کے گھر میں ایک بڑا جھاڑ تھا. وہ اس کا شوہر تجارت کے لیے باہر بستی گیا تھا، وہ جھاڑ گر گیا، اس کے گھر کا جھاڑ گر گیا. خواب میں دیکھی وہ روتی ہوئی حضور کے دربار میں حضور کے گھر کو واپس آئی. صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو اندر گھسی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں موجود نہیں تھے، آپ باہر گئے تھے. تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی بیوی تھی. تو بیوی پوچھے کیا ماں تو گھابری ہے، کیا پریشانی ہے بول. تو وہ خواب بولی ایسا میرا شوہر باہر گیا تجارت کے لیے، میں کیا دیکھتی ہوں خواب میں کہ میرا گھر کا جھاڑ اتنا بڑا جھاڑ ہوگا وہ گر گیا ہے. تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فوراً اس کی تعبیر بول دیے، ارے رے تیرا شوہر واپس نہیں آئے گا جس کا پوتی مار جائے گا، مار دیا جائے گا. ارے رے میں رونے لگی، انہیں دھاڑ مار کر رونے لگی، روتی گھر کو چلے گی. کچھ اوقات کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم گھر کو واپس تشریف لائے تو بی بی عائشہ صدیقہ بولے یا رسول اللہ اپنے نہیں تھے، ایک عورت آئی ایسا بولی میں ایسا کرتا ہوں. آپ بہت پچھتا لیے، بولے کہیں تو تم ایسا بولے، ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا نا، جیسا بولتے ویسا ہو جاتا. تمہیں اس کے اوپر خواب کا برابر بولو نا، تو مجھے ان کو بولو کہ میں آیت کا انتظار کرو، میرے پاس پوچھ لو، بولو اچھا کر. بی بی عائشہ پورے پاپ کو افسوس کرتے کہ کیا کی غلطی بولا لی اس طرح. خدا کی شان دیکھو، وہ عورت پھر واپس آئی دوسرے دن بھی وہ خواب پڑا اس. اب اس طرف جب آئی تو دوسرے دن تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ موجود تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سیم خواب سناتی، ایسا میرا شوہر باہر گیا ہے تجارت، میرے گھر میں جھاڑ تھا وہ گر گیا ہے، میں خواب میں دیکھے. دوسری بات کل آئی تھی میں بی بی ایسا مجھے بولے، مجھے بہت افسوس، رونا آتا، سار رات سوئی نہیں، میں سارا دن یہ پریشان تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولتے اچھا ہے خواب ہے مت، تو ڈر نہ کو، انشاءاللہ تیرا شوہر صحیح سلامت گھر کو واپس آئے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کے انہیں خوش ہو جاتی، کیونکہ حضور کو پورا انفارمیشن دیتا اور حضور کی بات حق ہے، سچ ہے، اور خوش ہو کے گھر کو چلے جاتے. تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پھر پوچھتے کیا ایسا آپ نے بولے، میں بولی سو رانگ بولے، جیسا الٹا بولے. تو دیکھو بی بی جیسا خواب میں ہے واقعی ویسا ہی ہوگا، لیکن چونکہ اس عورت کا پورا اس کا ڈپینڈ ہوتا ہے اس کے شوہر پر، میں اللہ سے امید کرتا ہوں اللہ اس کو الٹا کر دے گا. خدا کی شان دیکھو، وہ شوہر چند دنوں کے بعد واپس زندہ آ گیا، اور وہ عورت جب گھر میں داخل ہوا تو عورت خوشی سے لپٹ لی، رونے لگی. تو شوہر بولا کہیں تو کبھی بھی ایسا نہیں کرتے نا، کیا واسطے تو ایسا کر رہی ہے. تو انہیں سارا قصہ سناتے، ایسا جا کو بولے ایسا. تو وہ شوہر بولتا بی بی عائشہ کا بولنا بھی صحیح تھا، حضور کا بولنا بھی صحیح تھا. بولے ارے کیسا ہو، اس بات ہے کہ میں واقعی تجارت کا سامان بیچ کر پیسے ویسے لے کر میں واپس آ رہا تھا، تو راستے میں مجھے تھکان محسوس ہوئی، ایک درخت کے کنارے میں لیٹ گیا. تو ایک چور ڈاکو آیا
اور تلوار لے کے مجھے مارنے کے لیے آگے بڑھا. تو کہا کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید پوش آگے آئے اور اس کو تلوار سے مار دیے. میں جب آنکھ کھول کے دیکھا تو وہ آدمی مر کے پڑا تھا. تو وہ بھائی بہت ڈر گیا اور وہ مال لے کے, میں جو پیسے کمایا تھا وہ لے کے گھر کو آ گیا. تو اس سے پتا چلا کہ بی بی عائشہ صدیقہ جو بولے وہ بات صحیح تھی کہ اس کو مار پڑنا تھا, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی وجہ سے اللہ نے اس کو الٹا کر دیا تقدیر کو, اور حضور کی بات کو اوپر رکھنے کے لیے ایک فرشتے کو بھیجا اور جو ڈاکو کو قتل کروا دیا. تو اس واسطے کہ تعبیر بولنے میں اگر صحیح یا غلط بھی ہو جائے تو ویسا ہی ہو جاتا ہے. اس کا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید کیا تھی بولے تو بات بولنا ہے تو صحیح لوگوں سے بولنا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہر فجر کی نماز کے بعد اب بیٹھ جاتے تھے, صحابہ کرام کو صورت دکھا کر بولتے تھے تم لوگوں نے کوئی خواب دیکھا تو مجھے بولو. بولتے تھے ہر روز یہ کرتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ ان کی عادت تھی کہ فجر کے بعد لوگوں سے خواب اور اس کی تعبیر بولنے کی. تو بولتے تھے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ خواب ایک برتن جیسا ہوتا ہے کہ برتن اگر گول ہے تو گول ہو جاتا, ٹیڑھا ہے تو ٹیڑھا ہو جاتا, سمجھے نہیں, لمبا ہے تو لمبا ہو جاتا, چھوٹا ہے تو چھوٹا ہو جاتا. ایسا مطلب کہ جیسے پانی تم ایک گلاس میں دے تو گلاس کیسا رہے گا, پلیٹ میں تو پلیٹ کیسا رہے گا, ایسا. تو خواب کو تم تعبیر کرنے والے صحیح آدمی سے بولو ورنہ وہ خواب کا بھی اثر پڑتا ہے. تو اس کے واسطے ہم بہت کیئرفل رہنا ہے ایسے خوابوں کو دوسروں کو بتانے سے, اور خاص جاننے والے اور آپ کو پہچان والے اور آپ کو ہمدرد لوگوں سے بتانا اچھا ہے, سمجھے نہیں. ہاں تو اس کو تھوڑا کیئرفل رکھنا ہے. اب تیسرے خواب کی جو کلاسیفیکیشن وہ کیا ہے, وہ خواب ہے اضغاث و احلام بولتے, مطلب کہ وہ پریشان کن خواب ہوتے ہیں. یہ نفس اور شیطان کے حملے سے ہوتا ہے. مطلب کہ تم کوئی سوچتے ہوئے سو گئے تو اسی کا اثر تمہارے دماغ پر ہوتا ہے, تمہارا نفس اس کو بڑا چڑھا کر شیطان کی صورت میں یا ڈراؤنی صورت میں یا کوئی تم کو مارے جیسا, تم کو گلا دبائے سا, یا ایسے ایسے خواب پڑتے ہیں. تو یہ کیا بھی نہیں ہے, شیطان کے حملے ہیں. جس کو کیا کرنا, فوراً اٹھ کے بیٹھ کے کیا کرنا, لیفٹ سائڈ میں اپنے دائیں طرف لیفٹ سائڈ میں زمین کی طرف تھوکنا 3 بار, تھو تھو تھو, صحیح تھوکنا نہیں, خالی اشارتاً تھو 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 بول کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایک مرتبہ پڑھ کے اللہ سے پناہ مانگنا. یا اللہ جو برا خواب میں دیکھی یا دیکھا ہو, یا اللہ اس سے کچھ بھی نہیں ایسا کر دے, اللہ اس کا اثر کچھ بھی ظاہر کر دے میرے پروردگار. مجھ کو سینے پہ پڑھ کو ایک بار آیت الکرسی پڑھ کو, جس طرف تم کا خواب پڑا کی دوسری طرف سو جانا, مطلب لیفٹ میں پڑا تو رائٹ پہ سو, رائٹ میں پڑا تو لیفٹ پہ سو جانا, ٹھیک ہے. سو یہ خواب پریشان کن خواب جو ہوتے ہیں تو اس سے ڈرنا نہیں چاہیے, اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا, صرف تمہارے کو ڈرائے جانے کے لیے تمہارے دماغ پر اس کا اثر ہوتا, اور تم صبح کو اگر غم زدہ اٹھیں گے تمہیں, کیونکہ وہ معلوم نہیں کیا کہیں کو مجھے خواب میں مجھے مار دلے مولوی صاحب ایک جنا کو بولے ہم ان کی قتل کر دلا کوئی مار دلا کہتے ہیں, یا کسی اوپر سے اٹھاؤ پھینک دلے کہتے سے کیا کیا کہ دیکھتے خواب. یہ سب کیا ہے خواب, یہ سب شیطان کی طرف سے نفس کی طرف سے ڈرانے کا خواب ہے, اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا, سمجھے نہیں. تو یہ 3 کلاسیفیکیشن ہے خوابوں کے, لیکن خواب کی دنیا ایک بڑی زبردست راز کی دنیا ہے, اور زیادہ ڈیٹیل میں تم کو بتا نہیں سکتا کیونکہ یہ بڑا ہائر لیول کا نالج ہے. تو انشاءاللہ اگر آگے چلیں گے تو آپ کو اس کی جانکاری انشاءاللہ ملے گی. تو اتنا یاد رکھو کہ 3 کلاسیفیکیشن میں سیکنڈ کلاسیفیکیشن ذرا کیئرفل رہنا. فرسٹ کلاسیفیکیشن میں ہم نہیں آتے, موسٹلی نہیں آتے. سیکنڈ کلاسیفیکیشن میں ہم سب آتے ہیں, اس میں خوابوں کو دیکھ کو بولنا چاہیے, ٹھیک ہے. اچھا ایک اور ایڈیشن بولتا ہوں, اور ایک میں نہیں بات کمپلیٹ نہیں کرا, اور ایک بات کیا بولے تو اب تو بھی اپنے گزرے ہوئے رشتہ داروں کی روحوں کو دیکھیں گے تمہیں, مطلب کوئی گزر گئے تمہارے خاندان میں تو ان کو روح بھی تمہارے خوابوں میں آتے ہیں, روح کی شکل میں. جیسے نارمل بات کرے ایسا گھر میں ایسا کھانا ہی رکھا ایسا ایسا, تو اس سے ڈرنا نہیں. ارواح جو آتے ہیں وہ تم کو یاد کرتے ہیں یا تم کو یاد دلانے آتے ہیں کہ تم ان کو سم تحفہ بھیجو, سمجھے نہیں, سم ان کو تحفہ کرنا. تو ایسے جب خواب پڑھتے ہیں اپنے رشتہ داروں کی ارواح کے خواب پڑھتے ہیں تو ان کے لیے ایک فاتحہ خوانی کرتا لو. فاتحہ کا نام تو کھانا پکاؤ
वो भी दे सकते हैं, लेकिन खाली एक तो सूरह यासीन पढ़ को उनके नाम से पकड़ दो, समझे नहीं? या सूरह उतना भी टाइम नहीं है मुसाफिर को, एक फातिहा अब्दुल आलम का सूरह 3 बार कुल हुवल्लाह पढ़ के उनके दरूद शरीफ पढ़ के उनको ईसाले सवाब पहुंचा दो, उनकी रूह को सुकून पहुंचेगा, समझे नहीं? तो समटाइम्स अरवाह अपने खबरों में या अपने जो बरज़ख में बेकरार रहते, क्योंकि आजू बाजू के जो रहते उनको तोहफे आते, हम ना तोहफे नहीं आते, तो उन्हें देखते क्या रे रिश्तेदार, इतने रिश्तेदार कौन भी मुझे पूछ को भी देखता रहे, उनको वो बेकरार होकर क्या करते घरों की तरफ आते। तो उसके वास्ते ऐसे रूहों को क्या करना, हमें सेटिस्फाई करने के लिए उनके नाम से एक फातिहा दिला देना, यासीन पढ़ को बख्श नहीं। तुम ना अच्छा ये अभी तुम्हारे बाबा है, अम्मी है या कोई दादा दादी ऐसे लोग हैं गुजरे हुए जो गरीबी है, तो उनके नाम से गरीबों को खाना दे देना। तो ये इस टाइप का ख्वाब है जो वी हैव टू डू सम एक्शन, समझे नहीं? अच्छा, तो दिस इज द जनरल क्लासिफिकेशन। अगर किसी को डाउट है तो इसमें पूछ लो। भाई अब बात करो। खाना खिलाते ना, वो गायब वाले आप कह सकते कि समझा?